السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان میں احتساب کا عمل جاری ہے اور بڑے بڑے لوگ جن پر کرپشن کے الزامات ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی احتساب کے عمل سے گزرے، لیکن بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ صرف ایک مخصوص جماعت یا مخصوص لوگوں کے گرد ہے، جبکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کرپشن کے الزامات بھگت رہے ہیں، بہت عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ کیا احتساب کا عمل شفاف ہے یا پھر صرف چند لوگوں کو ہی اس میں پکڑا جا رہا ہے؟ اسی طرح پاکستان کے ساتھ جو نئی حکومت آئی ہے اس نئی حکومت میں بہت سارے جو ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے پہلے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، بلکہ تھے لیکن اس طرح نہیں تھے پچھلے ادوار میں جس طرح کے اب ہونے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب ہے، وہ سی پیک میں اور پاکستان کے دیگر جو پروجیکٹ ہیں معاشی ان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سعودی عرب سرمایہ کاری نہ کرے یا مخالفت کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ خود بلوچستان کے اندر بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ جو بلوچستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں، اور بہت سارے جو پاکستان مخالف جو پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ پاکستان کا سی پیک یا گوادر آگے نہ بڑھے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے اور نئی حکومت اس میں کس طرح سے اس معاملے کو سارے کو آگے لے کے جا سکتی ہے، اور پاکستان کے اور عرب ممالک کے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نئی حکومت آئی ہے تو مسائل چونکہ بہت سارے چل رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرز پر ایک عملی صورت پاکستان کی بنائی جائے۔ نیا پاکستان کا جو نعرہ ہے ریاست مدینہ کی عملی شکل کیسے ہوگی، اس حوالے سے بھی تجاویز اور کوششیں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا موجودہ حکومت ریاست مدینہ کی عملی صورت بنا پائے گی یا نہیں بنا پائے گی، یا ماضی میں پاکستان میں جو اسلامی نظام کے لیے کوششیں کرنے والے جو لوگ تھے ان کے راہ میں یا ان کے راستے میں کون سی رکاوٹیں ایسی تھیں جنہیں اب ہم دور کریں تو ریاست مدینہ کا عملی تصور پاکستان پیش کر سکتا ہے۔ اور نظام تعلیم کے حوالے سے ریاست کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نظام تعلیم کو تبدیلی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ نئی حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دینی مدارس کو بھی قریب کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ابھی حال ہی میں ملاقات بھی کی ہے دینی مدارس کے وفد کے حوالے سے۔ تو پاکستان کا نظام تعلیم یکساں کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے پھر پاکستان میں اسلامی نظام کو کس طرح سے ہم ترویج دے سکتے ہیں، یہ سارے وہ سوالات ہیں، وہ ٹاپکس ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ کار اور اینکر پرسن بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور بہت سارے مصنف بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں آپ کا نام ہے اور آپ کام کرتے رہے ہیں، پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے لیکن پوری دنیا جانتی ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان سارے سوالات پر کہ کس طرح سے پاکستان آگے جا سکتا ہے اور کیسے پاکستان کے اور عرب دنیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور پاکستان اسلامی ریاست کا عملی نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ سر پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے۔ یہ فرمائیے گا پاکستان میں احتساب کا عمل چل رہا ہے، ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ مشرف کو نہیں پکڑ رہے، زرداری کو نہیں پکڑ رہے، صرف چند لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف پر کرپشن کا کون سا کیس ہے؟ مشرف پر ایک کیس ہے آرٹیکل 6 کا، اور وہ جان بوجھ کے انہوں نے آرٹیکل 6 کا کیس بنایا تھا۔ زرداری نے ان لوگوں نے اس لیے بنایا تھا کہ باقی کیسز میں مشرف پکڑا جا سکتا ہے۔ مثلاً لال مسجد میں مشرف پکڑا جا سکتا ہے، وہ کیس جو اس کو آگے نہیں پرسو کیا جاتا، ریاست نے اس کو فارغ کر دیا ہوا ہے، تو جیسا ہے اتنا ہی ہے بس۔ اکبر بگٹی کا جو کیس ہے تو مشرف پکڑا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ کیس جس کے اندر ریاست نے اپنی دھن دھونس سے اور طاقت سے لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے، عام معصوم لوگوں کی جانیں لی ہوتی ہیں، اس کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایکٹنگ ان گڈ فیتھ۔ ہم ایک صحیح اس پہ مزاج میں ہم کام کر رہے تھے، ہماری نیت جو تھی اس میں کوئی فطور نہیں تھا، وہ صحیح تھا، اس لیے وہ کیسز نہیں۔ جیسے ماڈل ٹاؤن کا کیس کبھی نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا کیس آپ نے بنا دیا تو آپ نے ایک چیلنج دے دیا کہ ریاست جو ہے وہ آئندہ جو ہے یہ پولیس کو یا رینجرز کو یہ کرائے کے قاتل کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتی، تو کرائے کے قاتل کو استعمال تو کرنا ہوتا ہے ہم نے۔ تو یہ ہے تو مشرف میں بنا آرٹیکل 6 کا کیس۔ آرٹیکل 6 کے کیس عجیب و غریب قسم کا کیس ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے، اور وہ بنایا بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ، کسی حکومت نے نہیں بنایا۔ افتخار چودھری نے کہا تھا بناؤ تو انہوں نے بنا دیا۔ اب آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ آپ ایک کورٹ بنائیں گے، اس کے لیے اسپیشل کورٹ بنتی ہے، اس اسپیشل کورٹ کے اندر مشرف پیش ہوا ہے، اس کے اندر اب
پوائنٹ ڈسکشن شروع ہوگی بڑی جی، آرٹیکل سے لگتا ہے نہیں لگتا ہے، غداری کیا ہوتی ہے، غداری کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ساری چاروں اسمبلیاں کے سی ایم اور سی ایم پرائم منسٹر کہہ دے. ایک ایسا کیس جس کی وجود ہی نہیں بنتا. اس لیے جیسے جمہوریت، بالکل جس چڑیا کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کہاں تسلسل ختم ہو جاتا ہے اور کس کو سے. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے. لیکن جہاں تک زرداری کا تعلق ہے، زرداری پر تو اس دفعہ انہوں نے وہ کام نہیں کرنا جو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ہوا. نواز شریف کا معاملہ یہ تھا کہ نواز شریف کا جو احتساب شروع ہوا ہے تو اس وقت ان کے اپنے چہیتے جو تھے وہ چیئرمین نیب تھے، قمرالزمان صاحب. تو انہوں نے باقاعدہ یہ جو چالان نواز شریف کا پیش ہوا ہے، یہ چالان خواجہ حارث کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا چالان ہے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. خواجہ حارث نے یہ خود لکھا تھا اور اسی لیے اس کی ایک ایک چیز کو اس کو پتہ ہے، اسی لیے اس کے اندر اس نے فلاز بھی رکھے تھے صاحب. اس دفعہ جو زرداری والا منی لانڈرنگ ہے، انہوں نے وہ رسک نہیں لے رہے. وہ باقاعدہ پورے کا پورا وہ ٹریل خود، وہ کہتے ہیں ہم ٹریل اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم ٹریل خود بتائیں گے کہ یہ اسی لیے تو کبھی پان والے کے گھر سے 2.5 ارب نکل رہا ہے تو کبھی فلودے والے کے گھر سے 2.5 ارب روپے نکل رہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، جو جرم کا بنیادی شریک تھا حسین لوائی، اور وہ تو گرفتار ہیں. بالکل. یہاں بنیادی شریک کون تھا؟ فواد حسن فواد، وہ بھی گرفتار تھا پہلے. اب یہ ہوا ہے نا، اب جو حسین لوائی کے بعد اس کی باری پہ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے صاف و شفاف ہو رہا ہے، لیکن ہونا چاہیے. اور ایک بات ہے کہ لمبی ترین ٹینیور کھیلی ہے، وکٹ کھیلی ہے، اس پہ رہے ہیں یہ لوگ، دونوں بھائی رہے ہیں پنجاب پہ ادھر پہ. تو بہت کچھ ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو زرداری وغیرہ کے لوگ ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن ان پر بھی ہاتھ پڑے گا ضرور. دیکھیں اب دیکھیں کتنا لمبا کیس چلا تھا اس کا. وہ جو اپنا ان کا میجر جو ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر، ہاں جی، بہت لمبا کیس چلا تھا. بالکل. اور پھر اس کے بعد چلتا شرجیل میمن کا بھی چل رہا ہے، شرجیل میمن کا بھی ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. میں آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ جی وہ اس لیے گرفتار کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کو، کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں. تو بھائی پچھلے الیکشن میں بھی تھے، تو اس نے کہا کہ جی وہ تو پھر نواز شریف اندر تھا. تو میں نے کہا بھی نواز شریف باہر ہے. دونوں کا دونوں بھی تو باہر نہیں نا، آ جائیں مارکیٹ. نواز شریف صاحب تو اب سیاست مشکل ہے. جو آپ کے خیال میں ویسے گرفتاری کی، شہباز شریف کی گرفتاری کی بنیادی وجہ آشیانہ ہاؤسنگ بنا ہے یا پھر فواد حسن، فواد چیمہ؟ دیکھیں گزشتہ تقریباً 25-30 سال سے چیف منسٹرز نے اور پرائم منسٹر نے ایک دستور بنا دیا ہے کہ فائل پر دستخط نہیں کرتے تھے. اچھا. آپ کو چیف منسٹر کی اور پرائم منسٹر کی فائل پہ دستخط نہیں ملیں گے. ان کی فائل کے اوپر نیچے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ لکھتا ہے دا چیف منسٹر ہیز سین دا فائل اینڈ از اپرووڈ پیرا نمبر فلاں فلاں فلاں. دا چیف منسٹر ہیز گیون دی اپروول. وہ ٹرسٹ وردی ایک بندہ وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے. بالکل. اور اس بندے نے وہ کام کیا ہوتا ہے. فواد حسن فواد واز اے ٹرسٹ وردی پرسن. اس کو کہا گیا تھا تم یہ اس آرڈر کو، اس کے فکرے کو، اس کے دستخط کو پورے صوبے کی انتظامیہ مانتی ہے. اب اس میں ایک لیٹر انہوں نے دیا کہ یہ ٹھیکہ یہاں سے کینسل کرتے، اس نے لیٹر لکھ کے ان کو دے دیا فواد حسن فواد نے. اب جب فواد حسن فواد پکڑا گیا تو آپ نے کہا مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. بالکل. تو انہوں نے فواد صاحب کے آمنے سامنے کروا دیا کہ بھائی جان جی، ایک کام ہوتا ہے کہ 90 حکم نامے آپ جاری کرو جو کہ سارے کے سارے صحیح ہوں، وہ تو مجھے پتہ تھے، اور ایک جو غلط ہے وہ آپ کو نہیں پتہ تھا. تو یہ ہے اصل ایشو. تو فواد چونکہ میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے پاس اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ آیا تھا وہاں پر. پھر وہاں پر میرے ساتھ بڑا بہت عرصہ کلیگ رہا ہے، بہت پڑوس میں بھی رہتا تھا. میں بہت پرانا جانتا ہوں اس کو. وہ مزید چیزیں نکالیں گے. آج چیمہ کو میں جانتا ہوں بہت. اور یہ تو اصل میں ان کا طریقہ واردات ہی بیسیکلی شریف برادران کا یہی تھا کہ انہوں نے بیوروکریسی کے اندر اتنے شاندار قسم کے جسے کہتے ہیں لوگ رکھے ہوئے تھے کہ جو ان کندھا دیتے تھے کہ ان میں بندوق چلاؤ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کندھے والا جائے وہ پکڑا جائے. تو آپ کے کیا سمجھتے ہیں جو یہ فواد حسن ہے، یا چونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں سامنے، انہوں نے آج جو پورے چلان شیٹ نیب کی آئی ہے اس میں یہی تھا نا. تو مستقبل کیا ہوگا ان دونوں کا؟ دیکھیں اگر تو وہ پروور بنا دیتے ہیں جی تو پھر تو فواد چھٹ جائے گا. اور فواد کو آج تو 37 کروڑ روپیہ تو رشوت صرف فواد کو ملی ہے اس کے اندر. آج جو نیب نے کہا ہے. اور مسلم لیگ نون کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جس طرح بنی تھی ویسی ٹوٹتی. مسلم لیگوں کے مسلم کبھی ہوئے ہیں؟ مسلم لیگ کاف کا کیا مستقبل تھا؟ بالکل. مسلم لیگ کنونشن کا کیا مستقبل تھا؟ مسلم لیگ کونسل کا کیا مستقبل تھا؟ مسلم لیگیں ایسی ہوتی ہیں. مسلم لیگ پیر پگڑا گروپ کا کیا مستقبل تھا؟ کوئی نہیں. مسلم لیگ ایک
وقتی طور پہ بنائی جاتی غبارہ. نواز شریف کی لیڈرشپ بنتی تھی. نواز شریف کو اس لیے لیڈرشپ بن گئی تھی بہت عرصہ مل گیا تھا ان کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے. اگر ان کو اتنا عرصہ نہ ملتا جڑیں مضبوط کرنے کا تو کبھی بھی اسٹیبلش نہ ہوتے اس طرح. سر ایک اور بات بھی ہے کہ پورا جس طرح کا احتساب کا عمل ہے اس میں جو عوامی رائے ہے یقیناً پی ٹی آئی کے اور اسی طرح جو دیگر لوگ ہیں وہ تو ایک طرف ہیں, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہوتے ہیں, وہ اس کو سراہ بھی رہے ہیں کہ اچھا عمل ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام ہو گئی, جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ, پیپلز پارٹی, یہ لوگ دوسری طرف ہیں. تو عوامی رائے پر بھی ایک اثر پڑ رہا ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کے گرد گھوم رہا ہے. تو اس عوامی رائے کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں یا اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت زرداری کا احتساب ہو رہا تھا 11 سال, تو کیا جماعت اسلامی نے نہیں کہا تھا کہ وہ غلط ہو رہا ہے؟ مگر ٹھیک ہو رہا ہے. کیوں؟ جب بے نظیر پیشہ مکتی تھی جماعت اسلامی اور لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے, کہا تھا ٹھیک ہو رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے نا, خصوصاً ہماری دینی جماعتوں کی سیاست, یہ بڑی ہی بہت ہی, میں اس سے بہت تکلیف میں ہوں, کیونکہ یہ بیسیکلی دین کے نمائندے ہیں اور ان کی سیاست ساری کی ساری دنیا کے گرد گھومتی ہے. بالکل. مطلب آپ خود سوچ لیں کہ وہ سارے کام جو کہ ایک عام سیاسی جماعتیں کرتی ہوتی ہیں, جو ان نے کبھی نہ زندگی میں مدرسے میں نہ بخاری پڑھی ہوتی ہے, نہ مسلم پڑھی ہوتی ہے, نہ انہوں نے کوئی اور قسم کی کتابیں پڑھی, جو لوگ وہ کر رہے تھے وہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسمبلی میں بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, باقی جگہ پہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسکیمیں لینا, یہ کرنا, بندوں کو بھرتی کرنا, اکبرہ پروی کیوں نہیں. اب ابدا بمن طول یہاں سے تو نہیں شروع ہوتا نا, وہ تو اپنے پیسے سے ہوتا ہے, سرکار کے پیسے سے تو نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کی ساری سیاست اب اس وقت صرف عمران دشمنی پہ بیس کرتی ہے سب کی سیاست دونوں کی. بالکل. ابھی اس پارلیمنٹیرین بھی جو ہیں اپوزیشن والے وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. نہیں, وہ تو ان کا تو مسئلہ ہے. دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ میں کیوں گرفتاری نہیں ہوتی؟ ایک پارلیمنٹرین قتل کر دیتا ہے, کیا وہ بھاگ کے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائے گا؟ ڈیورنگ دا سیشن گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مقدس ترین چیز بنا دی ہوئی ہے کہ ہر بددیانت کرپٹ آدمی جو ہے, چونکہ چند ووٹ لے کے آ جاتا ہے اس لیے وہ محترم ہے, مقدس ہے. اور بالکل سر, ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کیا بڑی بڑی لوگوں کو پکڑا. جنوبی کوریا کے سابق صدر کو پکڑا گیا, نجیب رزاق ملیشیا کے صدر کو, ان کے اہلے کو بھی پکڑا گیا. لیکن پاکستان میں لوگ پھر دیکھیں مارشل لا نہیں ہے, رینجرز نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے. 11 MNA ہیں جی لاہور شہر میں, کہنا 14 ٹھیک, اور 32 کے قریب MP ہیں, اور 700 بندہ جمع ہوا تھا ٹوٹل آج نواز شہباز شریف کا وصول, جبکہ رات سے حملہ شباد لگا ہوا تھا ساری کمپین کے اندر کہ صبح نکلیں اور یہ کریں اور وہ کریں. یعنی عوامی شعور بھی اب آ چکا ہے کہ احتساب لوگوں ہو رہا کو ہے, پتہ ہے, لوگوں کو اندازہ ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا کسی جگہ کو بہت بڑا, تو پورا لاہور جام کر دیتے اگلے. بالکل. خادم حسین رضوی جان کرتا ہے نا, پتہ چل جاتا جام ہو گئے. تو بہرحال سر آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور آئل ریفائنری بھی گوادر میں لگ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سعودی سرمایہ کاری ہے اور پاکستان کے تعلقات عرب دنیا سے اچھے ہو رہے ہیں, تو اس کے پاکستان پر اثرات کیا پڑیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو بلوچستان کا سینیریو تھا, اس بلوچستان کے سینیریو میں بہت سارے ملک جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تھے کہ ڈائریکٹ بلوچستان جو تھا ان کی معاشی مفادات کے اوپر ہدف بنتا تھا. دبئی مخالف تھا, بالکل, ایران مخالف تھا, قطر مخالف تھا, اس طرح کے جو ملک تھے, بلکہ جتنے بلوچ انسرجن تھے جا کے دبئی میں بیٹھے ہوتے تھے. ایسے ہی اب سعودی عرب کا تو کوئی ایسا مفاد نہیں ہے نا کسی طور پر بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب اس سارے ریجن کے اندر وہ ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اپنا ایک لیوکوام قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھا تھا. کچھ ہماری گورنمنٹس بھی تھیں وہ بہت زیادہ شاہ کے وفادار, امریکنس کے ساتھ ان کے تعلقات اور طرح کے تھے. دوسری یہ ہے کہ عمران خان کے آنے سے پازیٹیو چینج یہ آئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کی طرح یا باقی ان لوگوں کی طرح اس نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہاں کو مل لگوا دیں, بالکل, میں کوئی پلازہ بنا دوں تاکہ میں یہاں بیٹھ, یا مجھے آپ ریفیوج کب دیں گے, اس نے کہا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رویہ جو ہے یہاں کی حکومت کا عمران خان کے ساتھ مختلف تھا. بالکل, پہلی دفعہ دیکھا بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا, سب کچھ, کیونکہ کوئی مجبوری نہیں تھی کسی طور پر, کوئی کسی قسم کی اس کو یہ نہیں تھا. وہ عیدی امین تو بننا نہیں چاہتا یا نواز شریف تو بننا نہیں. اس لیے آپ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سعودیز نے جو ہے وہاں پر جا, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. بیسیکلی سی پیک جو ہے یہ کسی اور کی مجبوری ہو نہ ہو, چین کی بہت بڑی مجبوری ہے. چین کے لیے
ایک ہی راستہ ہے اس وقت پوری دنیا کے ساتھ رابطے کا، وہ ہے بلاکا والا، جو بالکل وہ جو ہے انڈونیشیا سے اوپر جا کے وہ آتے گورج ملاقہ بالکل بنا، وہ بلاکا کو ایک جہاز امریکہ کا کھڑا ہو جائے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں۔ دوسرا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، جو شط العرب سے پہلے جو ایسے کونا سا بنتا ہے، وہاں بھی ایک امریکہ کا جہاز کھڑا ہو جائے تو آپ پورے کا پورا گلف رک جاتا ہے۔ تو گوادر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی جو 94% پاپولیشن ہے وہ ایسٹرن سائڈ پہ رہتی ہے، آدھا چائنا بے آباد ہے، وہاں صرف 6% پاپولیشن رہتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ نہیں، ہر چیز۔ یہ پورے کا پورا آئل جہاں سے چین نے لینا ہے وہ لینا ہے آپ نے افریقہ سے اور سعودی عرب سے، ان علاقوں سے، بالکل، اور وہ انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں سارا کچھ۔ اب پچھلے دنوں سعودی عرب پریشر میں آ گیا تھا، آرامکو کو دے رہے تھے وہاں پر، آپ کو یاد ہوگا بیچ رہے تھے، تو امریکن پریشر میں آ گیا کیونکہ رشیا فوراً آ گیا تھا ہم خریدیں گے۔ اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چائنا نے انفلوئنس استعمال کیا ہے کہ آپ آ جاؤ، انسٹیڈ کہ امریکنز وہاں پر ایک ریفائنری قائم کریں اور کروڈ آئل جو ہے وہ سعودی عرب سے اور عراق سے لے کے وہاں کریں، وائی ناٹ کہ سعودی عرب خود وہاں ریفائنری لگائے اور آئل سٹی بنائے۔ بالکل، تو وہ جو ہے نا میجر پارٹنر سعودی عرب بنے گا، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس سے پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات جو بہت زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اور وہ جو ٹنل بن رہی ہے نا، وہ جو نیچے سے آئے گی اور مسقط عمان سے پورٹ پہ ایسے کوئی جی ہاں وہاں سے نکلے گی، اور نکل کے پھر آگے جو بحیرہ احمر جو ہے، ریڈ سی جو ہے، اس کو کراس کرتے ہوئے آپ افریقہ سے اور آگے پھر آپ پوری دنیا کو آپ جا سکتے ہیں۔ تو دس شارٹیسٹ پاسبل روٹ ٹو دا ورلڈ ہے، اس سے زیادہ مختصر روٹ تو سویز بھی نہیں تھا۔ اس کی سر مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کی مخالفت کے اوپر بہت سارے لوگ، اختر مینگل کی کیا حیثیت ہے، لوگ $120 بلین کی انویسٹمنٹ ہے اس کے خلاف، جبکہ چائنا کی 64 بلین کی۔ انڈیا جو ہے وہ باقاعدہ چابہار میں باقاعدہ بندرگاہ بنائی ہے، روڈ نیٹ ورک بنا، لیکن چابہار کی جو بندرگاہ ہے وہ 1 ملین بیرل سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی، جبکہ گوادر میں 10 بلین، ایک 10 لاکھ اور 10 ارب، اتنا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی بندرگاہ ہے جو گوادر کی ہے، اور ڈیپ سی کتنا بڑا ان کے پاس ہے۔ بالکل، تو پھر چائنا نے دوسرا ایک راستہ اختیار کیا تھا، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان والا، وہ بھی ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ایران بھنڈی آ کے بیٹھ گیا ہوا۔ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ وہ وہاں پر اس کو سپائل کر دے، لیکن بہت برا حال ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈیا بھی اور امریکہ بھی کوئی سٹیپ نہیں لیتا۔ گزشتہ دنوں کشمیر کے اندر انسرجنسی ہوئی تو انہوں نے ایک گاؤں میں بندے مارے، تو بندے تھے حیدرآباد دکن کے۔ تو کشمیر کے اندر جو فریڈم فورسز ہیں انہوں نے اپنا ایریا وائڈ کر لیا ہے، پورے پہ انڈیا پہ پھیلا دیا ہے۔ اب انڈیا میں اس وقت 27 کروڑ 25 کروڑ تو ہیں ہی ہیں نا، آفیشیل فگر کے ساتھ ہے مسلمان، ان میں سے 7 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں کہ جو ایک گھیٹو ہے بہت بڑا احمد نگر کے ساتھ، سوہا پور، وہاں رہتے ہیں، بہت بدترین زندگی۔ ان میں سے 10,000 بھی ملیٹنٹ ہو جائیں تو وہ تو ٹرک پہ بیٹھ کے کشمیر آ سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ بس اس وقت جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے اسلحہ جاتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان سے اسلحہ لے جانا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اسلحہ آتا ہے ساؤتھ سے، بالکل، اور وہ جو بندہ لے کے آتا ہے وہ چنائی سے بیٹھتا ہے بس میں، وہ نائی ہوتا ہے، دھوبی ہوتا ہے، موچی ہوتا ہے، اسی طرح کی شکل ہوتی ہے، اس سے زبان بدلتی ہے، آگے کشمیر میں اسلحہ دے کے چلا جاتا ہے، اور پیسے تو دبئی میں پیمنٹ ہو جاتے ہیں، پیسے تو نیپال میں پیمنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ہوا تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بہت زیادہ ان کا جو فائنانس منسٹر، جو انٹیریئر منسٹر تھا اور باقی لوگ تھے، انہوں نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو انڈیا شام بن جائے گا، کیونکہ 27 کروڑ تو کہیں بھی نہیں ہے مسلمان، اور اتنے پسماندہ بھی کہیں بھی نہیں ہے، اور اگر تھوڑی سی دولت کہیں سے آنا شروع ہو گئی ان لوگوں کو، اس سے پیسے دے تو مار مار کے شر کر دیں گے۔ اور کشمیر میں 7 لاکھ کیا، آپ 7,000 فوج نہیں رکھ سکیں گے اگر پورے انڈیا میں اس طرح کے ہنگامے شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ہماری بقا اس بات پہ ہے، یہ افغانستان کی بھی اور اس کی، کہ پاکستان کا بارڈر سیف ہو جائے، کیونکہ اگر پاکستان ایک دفعہ ڈسٹرب ہو گیا تو پاکستان سے کوئی بھی کسی کو کابل جانے سے نہیں روک سکے گا، ایسے، اور نہ پاکستان سے کوئی کسی کو کشمیر پہنچنے سے روک سکے گا۔ یہ بہت بڑی پاکستان کی فوج جو ہے، یہ بہت بڑا سہارا ہے ان ساروں کے لیے، ریجن کے لیے، کیونکہ ایک دفعہ پاکستان میں، اسی لیے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سارا کچھ نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں
تو اس کے اوپر ہوا یہ تھا کہ پھر آرمی چیف وہاں گیا تھا اور تو 9 گھنٹے کے اندر ملا فضل اللہ کی لاش پکڑا دی تھی. ٹھیک, وہ کیوں پکڑائی تھی؟ صرف اس لیے پکڑائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ وہاں اسٹیبل کریں, آپ بارڈر کو ٹھیک کریں تاکہ یہ معاملہ نہ ہو جائے. یہ ایسا ایشو ہے جس کے اوپر امریکہ کا بھی مسئلہ ہے. اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان مل ملا کے چائنا کے ساتھ ہماری دوستی اور طالبان کے ساتھ, تاکہ ہم افغانستان میں رہیں, کیونکہ امریکہ کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں سوائے اس کے کہ افغانستان میں رہے. افغانستان کے اندر انہوں نے تقریباً کوئی 11-12 ارب روپے کا وہ جو کولڈ مائنز فلانا اور لیتھیم, اس کو افغانستان کہتے ہیں سعودی عربیہ آف لیتھیم, یہ جو آپ کے موبائل بنتے ہیں سارا کچھ وہیں سے, تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ کچھ کر دیں پاکستان. طالبان بڑے ایڈمنٹ ہیں, طالبان کہتے ہیں ایک سولجر یہاں نہیں رہنے دیں گے جب تک لڑائی جاری رہے گی. یہ ہے ایشو اصل میں. لیکن سر اس میں ایک اور بات بھی ہے, جیسے آپ نے کہا انڈیا کا بھی ذکر کیا اور انویسٹمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ سی پیک کی مخالفت میں ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گوادر کے مقابلے میں چابہار بھی تو ہے. اب جہاں انڈیا ہے وہاں ایران بھی ہے, اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ایران بھی نہیں چاہتا جیسے انڈیا نہیں چاہتا, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ نہ بنے اور سعودی سرمایہ کاری نہ ہو. پھر چونکہ ایران کا اور سعودی عرب کا آپس میں روایتی وہ بھی ہے, تو اگر وہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب وہاں گوادر میں آ جاتا ہے تو ایران کو خطرہ ہے اور ایران کسی کو برداشت نہیں کرے گا, اس لیے یہ منصوبہ جو ہے یہ بن ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایران جہاں چابہار ہے وہاں 40 لاکھ بلوچ رہتا ہے, اور بلوچ جو ہیں وہ سنی العقیدہ مسلمان ہیں, اور وہ اتنے تنگ ہیں جس کی آپ حساب ہی نہیں. ٹھیک, اور حالت ان کی یہ ہے کہ اپنی فقہ کے مطابق وہ نماز عید اور نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سرکاری ملازمت ان پہ حرام ہے, عام سے کوئی بیماری کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ. تو ایران تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا بلوچستان کے اندر کسی قسم کی انسرجنسی, ناممکنات میں سے آپ سوچ نہیں سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے نا, وہ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا, چابہار کی بندرگاہ کا پوٹینشیل بہت چھوٹا ہے. ہر بندرگاہ کا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے نا, میں 1 ملین بیرل سے تیل سے اوپر نہیں لے سکتی, جبکہ گوادر 10 بلین لیتا ہے, 10 ارب اور 10 لاکھ, زمین آسمان کا فرق. دوسرا یہ کہ وہ بیسیکلی انہوں نے بنائی تھی کہ افغانستان کا رشتہ پاکستان سے ٹوٹ جائے, اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے کراچی کے راستے وہ ختم ہو جائے, وہ چابہار کے ذریعے. اس لیے انہوں نے دلارام والی اور وہ سڑک جو بنائی ہے ہیلمند والی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہیلمند وہ واحد پروونس ہے جس پہ سے طالبان کبھی نکلے ہی نہیں. برٹش فورسز میں آخری جب ان کا مقابلہ ہوا تھا, ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, جب امریکنز جب پھنسے ہیں تو امریکنز کو آ کے ایرانیوں نے نکالا ہے, اور ایرانی 3 ان کے مر بھی گئے تھے وہاں پر. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو لے کیا تھا. ایران جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جگہ جو ہے وہ گلف کی وار زون ہے, وہ کبھی بھی گرم ہو سکتا ہے. گوادر از آؤٹ سائڈ آف اٹ. گوادر کی خوبصورت, لیکن سر سعودیہ کو تو برداشت نہیں کر سکتا نا ایران. ہاں لیکن اب کیا کریں گے, تو پھر پاکستان کو بھی تو کچھ احتیاطی تدابیر تو کرنی پڑیں گی. ہاں دیکھیں, جب شروع ہوگا نا یہ کام سارا تو پھر تو بہت کچھ ہوگا نا. نہیں ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ وہاں بلینس آف ڈالر کی سرمایہ کاری ہو جائے اور وہ وہاں پر جو ہیں وہ 10-15 ہزار جو ہیں انسرجنٹ بلوچوں کے کھاتے پہ چھوڑ دیں. نہیں ہو سکتا, بلوچوں کو ساتھ ملائیں گے. وہ آلریڈی دیکھیں گوادر میں وہ بہت دفعہ گیا ہوں, گوادر میں ان کو جانتا ہوں. گوادر کے لوگ عام بلوچستان سے بہت مختلف ہیں, لیکن یہ وہ اختر مینگل یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں وہ کہتے یہ ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ لیڈر چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جو زمینیں ہیں نا ان کو کوئی خریدے نا, اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا یہ ان زمینوں کو آ کے ہم سے 5000 مرلہ خریدیں اور 5 کروڑ مرلے پہ بیچ دیں. تو گوادر والے تو بہت تنگ ہیں. گوادر بالکل, گوادر تو 1956 تک تو اس کا مسقط تو مان کا حصہ رہا ہے. اس میں سر جیسے آپ نے کہا کہ اختر مینگلور تو بہت چھوٹے ہیں اور ان کا کوئی حجم نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کوئٹہ جاتے ہیں قائل کرنے کے لیے, اور کابینہ کا اجلاس بھی ہوتا ہے تاکہ سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے تو تاکہ وہ اعتراض نہ کریں. وہ تو ضروری ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے, تو انہوں نے نال ساتھ ملایا تھا, چیف منسٹر ساتھ تھا. لیکن ایک پریس کے لیے میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح, جن ساروں کے کس کے تعلقات نہیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ. سعودی شہزادے بلوچستان میں آ کے شکار نہیں کھیلتے. بالکل, میں چاگی میں ڈی سی تھا, سلمان بن عبدالعزیز شکار کھیلتا تھا, 2 دفعہ میرے زمانے میں آیا. یہ جو اپنا شہزادے ہیں اس کے جو یہ کیا نام ہے ابھی جب اس کا دبئی کا حاکم جو ہے خلیفہ بن زید,
یہ جب پرنس تھے، نہیں خلیفہ بن زید وہ خود آتے رہے وہاں پر، وہاں شکار کھیلتا رہا خاران کے اندر، ایسے ہی یہ خود جا کے سارے اختر مینگل کے زمانے کے اندر مجھے یاد ہے دو سعودی شہزادے آ گئے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو سلمان بن عبدالعزیز کو پتہ چلا، اس کے بیٹے کو، اس نے کہا کہ میرے شکارگاہ میں کیسے آ گئے، تو شور مچ گیا تھا، یہ کیا ہو گیا، خود ریسیو کرنے جاتے تھے، ہم سے پوچھا نہیں کہ وہ کچھ نہیں، یعنی اگر کچھ نہ کچھ مل گیا تو خاموش ہو ہی جائیں گے، ان کے سامنے بول نہیں سکتے۔ دیکھا ریکارڈ پہ بات کر رہے ہیں، ریکارڈ کو نے تباہ کر دیا ہوا ہے۔ ریکارڈ پہ ہوا یہ تھا کہ میں وہیں چاغی میں تھا جب ریکارڈ کا سائن ہوا تھا بی ایچ پی کے ساتھ، وہ 1 سال گزر گیا، میں نے اس سے پوچھا اس کے چیف سے، میں نے کہا جی تم کیا کر رہے ہو، 1 سال ہو گیا، تم کو ایک نئی سندک یہاں سے کھودنا، کہتا ہے اگر ہم نے سندک ہی کھودنا ہوتا تو ہم پیک کر گئے ہوتے، کیونکہ یہ تو دنیا کی تیسری بڑی گولڈ اینڈ کاپر مائن ہوگی۔ تو وہ یہ کہ جب انہوں نے سروے مکمل کر لیا تو ہمیں لالچ پڑ گیا، ہم خود بنائیں گے۔ اب سونار کا کام آپ کو آتا نہیں ہے، اب کیا کریں، جب گولڈ مائن ہوتی ہے یہ بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو پہلے صاف کرنا ہوتا ہے، مٹی نکالنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نکال کے اس کو سمیلٹر میں ڈالنا ہوتا ہے، ڈال کے اتنی بڑی بار بنتی ہے، اس میں لوہا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، کاپر بھی ہوتا ہے، سونا اس میں 0.001% سونا ہوتا ہے، وہ جاتی ہے، وہ جا کے صاف ہوتی ہے باقاعدہ، وہ پاکستان میں ٹیکنالوجی نہیں، اب وہ ان کے لیے تو مٹی ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ وہ جناب وہ چلے گی وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف میڈیشن میں، اب وہاں تقریباً آپ کیس فیصلہ ہونے والا ہے، اب کسی بھی وقت ان کو کتنے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر جرمانہ ہو جائے تو کیا کریں گی پاکستان بلوچستان کم، تو سعودی عرب نہیں دے گا تو اور کون دے گا، پاکستان کو تو آنا نہیں ہے۔ بالکل سر، سی پیک کے حوالے سے ایک اور جو غلط فہمی یہ کہہ لیں اب لوگوں میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سی پیک کو انہوں نے تماشا بنا دی ہے، میڈیا میں لے آئے ہیں، معاہدے اوپن کریں، جب چین خفیہ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 8 وہ 7 تقریباً 1 بیلٹ 1 روڈ کے جو منصوبے ہیں مختلف ممالک میں چلا رہے ہیں، تو وہ خاموشی سے کام کر رہا ہے، تو پاکستان کی نئی حکومت کو بھی کرنا چاہیے، تماشا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے چائنا کا اور پاکستان کا بہت فرق ہے۔ چائنا گزشتہ 50 سال سے ایک آئرن کرٹن دبی ہوئی سوسائٹی ہے، چائنا میں صرف چائنا کا اپنا سرکاری ٹی وی ہے، کوئی اور ٹی وی نہیں ہے۔ چائنا میں وہ تانیمن اسکوائر میں آتے ہیں اور پورے کا پورا اڑا کے پرے مارتے ہیں، وہ جتنے بھی ہوتے ہیں احتجاج کرنے میں۔ چائنا میں 4 سال جب ماؤ زے تونگ تھا اس نے ایک چھوڑا کسی کو نہیں تھا، سارے ایک طرح کا لباس پہنا دیا تھا، لڑکوں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، وہی کوٹ مردوں کو وہی کوٹ، وہی پینٹ مردوں کو وہی پینٹ۔ تو چائنا ادھر اور طرح کی سوسائٹی ہے، چائنا میں وہ جمہوریت تو ہے نہیں، تو وہ تو اپنے حساب سے تو وہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بیسیکلی ٹرانسپیرنٹ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں بددیانتی بہت ہے، چائنیز جو تھے وہ احتجاج یہی کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا ہے پاکستان کے اندر۔ دیکھیں نا چائنا کے تحت آپ نے اسکیمیں بنائیں، ایک تو روڈ تھا، روڈ کے اوپر اعتراض شروع ہوا، جب روڈ پہ اعتراض ختم ہوا تو پھر باقی چیزوں میں شروع ہو گیا، دیکھیں جی کہاں ٹریڈ زون بنے گے، اب آپ نے میٹرو اورینج ٹرین وہاں سے بنوا لی، سائیوال کول پروجیکٹ وہاں سے بنا لے، تو بلوچ تو روتا ہے۔ وہ جو وہ مرے تھے بیچارے ڈاکٹر جو تھے دھماکے کے اندر، تو ہتیا جب کی میں نے تو لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، ہمیں کہا جاتا ہے یہ سی پیک کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو پھر تو میٹرو کوئٹہ میں بننی چاہیے تھی، اور کول پاور پلانٹ جو ہے خران میں، اگر یہ لگتے تو ہمیں کوئی نہیں، ہمیں جانے بھی دے دیتے، تو کہتے ہیں جانے تو ہم دیں، اور باقی تو اب میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو ٹرانسپیرنٹ کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہاں انڈسٹریل زون بننے والے ہیں، سڑک کہاں سے گزرنے والی ہے۔ ہوتا پتہ کیا ہے، سڑک جہاں سے بھی گزرتی ہے پاکستان کے اندر ایک بڑی وبا ہے، تمام تر جتنے بھی ہماری بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی وہ اس کو چھپاتے ہیں روٹ۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جو ان کا اپنے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے، وہ وہاں زمینیں خرید لیتے ہیں سستے داموں، جب وہ روڈ نکلتی ہے تو وہ جو 1 لاکھ روپے مرلہ ہوتی ہے وہ 10 لاکھ روپے مرلہ بن جاتی ہے، تو چھپانے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ زمینیں وہ خرید لیں پھر ہم روڈ نکال دیں وہاں سے، اور پھر من پسند افراد کو ٹھیکے بھی دیے جاتے ہیں۔ وہ ہاں وہ تو خیر ہے ہی ہے، بالکل۔ اور لیکن سر اس میں ایک اور بھی ہے چائنا کے حوالے سے جو تحفظات ہیں کہ چائنا نے جیسے ملیشیا نے ان کے ساتھ کچھ منصوبے تھے اس کو ختم کر دیا، اور اسی طرح سری لنکا کی انہوں نے پورٹ بنائی تو وہاں پر قبضے میں لے لی ہمبر ٹوٹا والی، تو کہہ رہے ہیں کہ چینی جو ہے پاکستان میں زیادہ ہو جائیں گے اور چین کہیں سنگاپور کی طرح گوادر پہ قبضہ ہی نہ کر لے، تو اس لیے لوگ کچھ یہ بھی تحفظات رکھتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان اور چین جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ سنگاپور یو کانٹ ٹریٹ دم سنگاپور میں وہ سرمایہ کاری کرنے گئے تھے، سنگاپور ان کو نکال بھی دے یا سنگاپور سے وہ نکل جائے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سری لنکا میں بھی یہی ہوا تھا،
ملائیشیا میں بھی ان کا کوئی تعلق نہیں، بیچ میں تھائی لینڈ آتا ہے، بیچ میں برما آتا ہے، بیچ میں اوپر اور بہت سارے ادھر لاؤس واؤس سارا کچھ آتا ہے، کوئی لنکیج نہیں ہے. سرمایہ کاری کرنے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ کرتے ہوتے ٹھیک ہے بھائی. پاکستان تو چین کی مجبوری ہے. پاکستان اگر کہے گا نا 64 بلین کا 120 بلین ڈالر خرچ کر تو وہ کریں گے، کیونکہ ان کے ٹریلینز آف ڈالر کے پروجیکٹ اس پہ بیس کرتے ہیں. ٹریلینز. پاکستان کے ساتھ پاکستان کو اس سے ٹریٹ کیا نہیں جا سکتا. پنگا نہیں لے سکتا چین پاکستان کے ساتھ. پاکستان کہہ رہے جاؤ خدا حافظ. لوگ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے، اس سے تو ہم لڑ بھی سکتے ہیں، چین کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ چین نے زندگی بھر لڑائی کی ہے کبھی کسی سے؟ تاریخ تو نہیں ہے. تاریخ کا معاملہ پتہ کیا ہے کہ وہ چنگیز خان آتا تھا، جی آگے قبضہ کر لیتا تھا. بیجنگ اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. تو چنگیز خان کا آخری حکمران یہ تھا، وہ بے ہوش تھا. خاقان چین نے کچھ 200 کے قریب لوگوں کو بھیجا، بہت سارے سر و جواہر کے تھال دے کے، کہ یہ چنگیز خان کو دبو اور کہو کہ اور بھی بھیجیں گے لیکن ہم پہ حملہ نہ کریں. تو کہتے ہیں اس کو بیچ میں ہوش آیا، تو ان کے وزیروں نے پوچھا کہ جی خاقان چین نے یہ بھیجے ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو ان کے سر کاٹ کے ان کے تھال میں رکھ کے واپس بھیج دو اور جو ہیرے جواہرات رکھ لو. تو چائنا اور طرح کے. سر آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف. آج ہم نے بات کرنی تھی نظام تعلیم کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی ناظرین کرام ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بات کر رہے تھے ہم پروگرام کے تیسرے حصے میں. آج ہم نے بات کرنی تھی اس پاکستان میں اسلامی نظام کی راہ میں حائل رکاوٹیں اور کوششیں، اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے دینی مدارس کے حوالے سے کہ دینی مدارس میں نظام تعلیم کے حوالے سے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اور نظام تعلیم کے حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے اسلامی معاشرے یا اسلامی نظام کے قیام میں نظام تعلیم کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو پاکستان میں اب تک جو اتنا عرصہ گزر گیا، پاکستان کا قیام تو اسلام کے نام پر ہوا تھا، نظریہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان کا وجود آیا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اسلامی نظام عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا. اور اب باتیں کی جا رہی ہیں ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرز پر عملی تصویر بنانے کی. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس حوالے سے نظام تعلیم کا کتنا عمل دخل ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ بھی بات چیت کریں گے. اور یہ مقبول جان صاحب، اور یہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو 70 سال گزر گئے اسلامی نظام کا قیام نہیں ہو سکا اور پاکستان کا جو وجود تھا وہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہوا، تو کوششیں تو بہت ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کوششوں میں کچھ کمی رہ گئی تھی؟ ویسے کوششیں ہوئی نہیں ہیں. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس وقت ہمیں ملا ہے تو پاکستان کو 3 چیزیں تحفے میں ملی تھیں. ایک، پاکستان کو تحفے میں ملی تھی سیکولر فوج، جن کا مطمع نظر یہ تھا کہ ایک وطن ہوتا ہے اور اس وطن کے لیے جان دی جاتی ہے، اور وطن جو ہے بنیادی طور پر مذہب کے مقابل پہ لا کے کھڑا کیا گیا تھا. اس کا ایک نماز بھی ہے، جیسے ترانہ ہے جس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں احترام سے، اس کا ایک جھنڈا بھی ہے. وہ وطن ایسی چیز ہے کہ جو سامنے آپ کا کلمہ گو بھی ہوتا ہے وہ اسے لڑنا سکھاتا ہے. سکھ سے لڑے گا، سب کو وقت ہندو سے لڑے گا. یہ جو جس وقت جافنا سے تو یہ سری لنکا سے جب لڑے تو ہندو تھے اس کے مقابلے. ہمارے ساتھ بھی مسلمان وہاں سے آ کے لڑتے ہیں. تو بیسیکلی نیشن سٹیٹ جو 1920 میں آئی ہے ان کا تصور یہ تھا. لیکن چونکہ پاکستان ایک بالکل ڈفرنٹ اساس پہ بنا تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ میں محمد حسن چیمہ، یہ ارجن داس چیمہ، ہمارا دادا ایک، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں. میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے. لیکن وہ سیکولر فوج کے دماغ میں وہی تھا. اور وہ ابھی انہوں نے دیکھیں نا 1977 میں ضیاء الحق نے آ کے بار بند کی ہیں فوج میں جی، ورنہ وہ ٹوسٹ ہوتا تھا اس کا، وہ لگاتے تھے ان دا نیم آف دی پریزیڈنٹ جو کرتے تھے وہ ایسے کہہ کے. اس نے اس کے اندر شراب کی جگہ روح افزا ڈالی تھی مین ڈنر کورس کے اندر. تو اور برا سمجھا جاتا تھا ایسے افسروں کو جو کہ شراب نہیں پیتے تھے، بڑا جسے کہتے ہیں ریلیگیٹ کرتے تھے اس کو بہت زیادہ. تو برا
تو اس فوج کے ان کے ہاں تو بیسیکلی دیکھیں 2FF وہ اپنا یونٹ ہے کہ جو اپنا اس میں سیریمونیل ڈریس میں ایک نیلی پٹی پہنتی تھی. یہ نیلی پٹی اس سپاہی کی یادگار میں پہنی جاتی ہے کہ جب لال قلعے پہ حملہ ہوا تھا تو اس نے گردن اندر دے دی تھی اور وہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا, فوج اندر چلی گئی تھی انگریز کی, لیکن اس کی گردن نیلی ہو گئی تھی. ٹھیک, تو اس نیلی پٹی پہنتے ہیں اس وجہ سے. تو وہ فوج تھی. دوسرا بیوروکریسی مکمل طور پہ سیکولر, ایچسن کی ٹرین فلانی جگہ کی پڑی ہوئی سارا. آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ بیوروکریسی تھی کہ جس بیوروکریسی جو ہے اس کو انگریز خود کوکونٹ کہتا تھا, ناریل, کہ باہر سے براؤن ہے اندر سے سفید ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو تھی وہ اسی طرح کی بنائی ہوئی ان کی اشرافیت جو تھی, ساری لیڈرشپ سیاستدان ویسے تھی. اس کے باوجود بھی قائد اعظم کی قیادت اور اس کے ساتھ جو فرور چلا ہوا تھا, تو اقبال کی تعلیمات اور کچھ حالات بھی بہتر تھے, تو ہم نے سال ایک کی محنت سے اس وقت علماء بھی اکٹھے تھے. آپ اندازہ کریں نا, جو 22 نکات ہیں اسی زمانے میں آئے ہیں, اور اسی زمانے میں انہوں نے یہ جو ہے اپنا قرارداد مقاصد پاس کروائی ہے. اور آپ اندازہ کہ بڑے لوگ جیل میں, ظفر انصاری وغیرہ تھے, مولانا مودودی جیل میں رہے ہیں اس زمانے میں اسی موومنٹ کے قرارداد مقاصد. لیکن اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ راج ان کا جو ہے واپس آ گیا. تو ہم نے کوشش بالکل نہیں کی, اور ہم بنیادی طور پر سمجھتے بھی یہ ہیں, ہمارے علماء بھی سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اوپر لکھ دیا ہے آئین کے اندر کہ سورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو ہمارا کام ختم ہو گیا, اب ہم نماز پڑھیں گے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ملا کو جو مسجد میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اسلام ان کے نزدیک آزاد ہو گیا ہوا ہے. اب وہ آزاد سے زیادہ مادر پدر آزاد ہو جائے یا کچھ ہو جائے, ان کو کچھ بات کی پرواہ نہیں. ہمارے ہاں اس سارے سسٹم کا حصہ بنے ہیں علماء. 1956 میں رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ آئی تھی, اس نے کہا تھا اگر مسلمانوں کو آپ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو ان کے علماء کو مین سٹریم پالیٹکس میں لے آؤ, الیکشن لڑیں جے, سینٹ کے ممبر بنیں جے, MNA بنیں جے, وزیر بنیں جے, اپوزیشن بنیں جے, جمہوری نظام کے تسلسل کی باتیں یہ کریں, نظام کو بچانے کے لیے تن من دھن کی قربانی کریں. تو اسلام کہاں سے آنا تھا؟ تو اسلام بنائے طور پر اس کی جمہوریت کے اس میں چاہاں. لیکن سر قائد اعظم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے, اور آپ نے بھی اس پر بڑی جد و جہد کی, اور آپ نے بہت سے لوگوں کا سیکولر, ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم تو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. لیکن پھر قائد اعظم جو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے, تو انہوں نے پھر اسلامی ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اس کی تشکیل کاری کیوں نہیں کی؟ میں عرض کرتا ہوں, ایک تو سال ایک کی بات ہے. 1947 میں تمام محکمے قائد اعظم کو ورثے میں ملے تھے. اریگیشن ورثے میں ملا, ہیلتھ ورثے میں ملا, ریلوے ورثے میں, سب فارن آفس. ایک محکمہ قائد اعظم نے خود بنایا تھا جی, اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. ایک اگست 47 میں ایک نام ہے بہت بڑا اسلامک ہسٹری کا, وہ نام ہے علامہ محمد اسد. یہ جو تھے اور مسلمان ہوئے تھے, ان کو اس کا سربراہ بنایا, اور انہوں نے باقاعدہ تقریر کر کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو تھے وہ پیش کیے. اور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں نے کہا تھا کہ ہم 4 چیزیں بنانا چاہتے ہیں. اسلامک کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں, اسلامک ایجوکیشن سسٹم بنانا چاہتے ہیں, اسلامک سوشل سسٹم کو بلٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, اور اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے اس کو. اور وہ جو تھا اس میں پیپلز ہاؤس کے اندر جو کہ MP ہاسٹل بعد میں بنا ہے, اس میں ان کا دفتر بنایا گیا. پھر وہ بہت لمبی کہانی ہے کیسے ان کو باہر بھیجا گیا, پھر ان کے سارے اس کو ریکارڈ کو آگ لگا دی گئی اور تباہ کر دیا گیا. قائد اعظم کے مرنے کے فوراً بعد جو ہو گیا وہ پوری کی پوری بیوروکریسی چھا گئی. لیکن اصل سر یہ ہے کہ ہم نے بھی نظام کی جد و جہد نہیں کی, ہم اس نظام کا حصہ بن گئے. ہم نے اس نظام ہم نے جمہوریت میں سے اسلام نکالنے کی کوشش کی, وہ نکلتا نہیں. جمہوریت بنیادی طور پر پاپولر ساورینٹی پہ بیس کرتی ہے, عوام کی حاکمیت اس کا نعرہ ہے, جبکہ اسلام کا نعرہ اللہ کی حاکمیت ہے. اللہ کہتا ہے انتُطِع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اے نبی, تم اگر زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تمہیں یقیناً گمراہ کر دے گی. اور اکثریت ہے, اور جمہوریت کو ویسے بھی ٹرنی آف میجارٹی کہا جاتا ہے, اکثریت کی آمریت کہا جاتا ہے. اسلام کے اندر بنیادی طور پر چند اگر تھوڑے بھی ہیں اور وہ واقعی صاحب الرائے ہیں تو وہ ان کو حکومت بننے کا اور خلافت اللہ مناج نبوہ قائم کرنے کا ہے. تو ایک تو یہ کہ اسلامی ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جو ہمارا جو سیاسی اسلام ہے اس میں اور ایک عام جمہوری سیاسی پارٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہم ویسی کائیاں ہوتے ہیں, ویسی گیمیں چلتے ہیں, ویسی
یہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں، وہی ویسے ڈرائنگ روم کی پالیٹکس چلتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی پاکستان میں دینی سیاسی جماعتیں ہیں جو اسلام کے نظام کا دعویٰ کرتی ہیں وہ محض ایک دکھلاوا ہے، عوام بس میں تو اب تو اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں. دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کا جو مجموعی تصور ہے وہ پیکج ڈیل ہے، اور پیکج ڈیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر جو کچھ کرو گے اس کا جواب آپ کو آخرت میں ملے گا. اور پھر اس دنیا کے اندر ایک انکمپلیٹ جسٹس ہے، جسٹس آخرت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ جہاں پر ہیں، آپ ایک بہت بڑا گھر ہے، اس گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، میں رہتا ہوں فار ایگزامپل، اور میرے رات کو کھانا کھاتا ہوں اور کھانا کھا کے کچھ کھانا بچا کے رکھ لیتا ہوں فریج کے اندر. میرے ساتھ پڑوس میں گھر بن رہا ہے، اس میں ایک چوکیدار ملازم ہے، اس ملازم کو گزشتہ 3 ہفتے سے تنخواہ نہیں ملی، اکیلا وہاں رہ رہا ہے، میرا پڑوسی ہے، بے شک 10 مہینے کے لیے پڑوسی ہے. 3 ہفتے سے تنخواہ میں فاقہ آ گیا اس کے اوپر، اور رات کو مر جاتا ہے. دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے ہتھکڑی لگائے گا؟ بالکل. امریکہ میں بھی نہیں لگتی، ناروے میں بھی نہیں لگتی، سعودی عرب میں بھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہتھکڑی لگاتا ہے قیامت کے دن. تو یہ پورے کا پورا تصور بھی آج ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہی پیش کرتی ہیں ایجنڈا جو ویسٹ کی کوئی بھی پارٹی کہ اگر تم ہماری پارٹی کو ووٹ دو گے تو ہم خوشحالی لے کے آئیں گے. ہمارے ہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تم خوشحال ہو جاؤ گے، بلکہ کہا خوشحالی تو تمہاری آزمائش ہے. بالکل ٹھیک، مادیت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایون تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تصور ہے پورے کا پورا کہ جو بندہ بھی اقتدار کی خواہش ہوگا ہم اس کو اقتدار نہیں دیں گے. ہمارے تو پوسٹر لگتے ہیں، ہمارے تو ترانے بنتے ہیں. تو پاکستان میں پھر اسلامی نظام آ کیسے سکتا ہے؟ اگر اسلامی نظام کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے تو ظاہر سی بات آپ نے کہا کہ جدوجہد بھی نہیں ہوئی، آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا پڑے گا. کون کرے گا؟ ہاں دیکھیں، کوئی بھی نظام ہے اس کو لیے آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اس کو قوت نافذہ رکھتے ہوں. اگر یحییٰ خان الیکشن نہ کرتا پاکستان میں جمہوریت آتی تھی؟ کسی کا باپ الیکشن نہیں کروا سکتا تھا. بالکل، اس کے پاس طاقت تھی، ملک توڑ دیتا، جمہوریت نہ لاتا. یہ جو کہتے ہیں نا ہماری جدوجہد سے آئی، نہ دنیا میں کہیں پر. افغانستان میں انہوں نے الیکشن کروائے ہیں، پہلے ملک پہ قبضہ کیا، اپنی مرضی کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا، مرضی کے الیکشن کہا اس طرح حکومت کرو ورنہ مار دیں گے. تو آپ کو ایک قوت نافذہ پہلے لانی پڑے گی. بس دیکھیں، اسلام بیسیکلی غلبے کا قائل ہے. غلبہ کیا ہوتا ہے کہ 500 لوگوں کا گاؤں ہے، 5 بدماشوں کا غلبہ لگتا ہے، ان 5 بدماشوں کا غلبہ ختم کر کے نیک لوگوں کا غلبہ قائم کرو. دیکھیں غلبہ لائے گا کون؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اس کے لیے آپ کو پہلے ایک گروپ بنانا پڑے گا، ایسا گروپ جو کہ قوت نافذہ، جو کہ پریشر گروپ ہوتا ہے نا. جیسے دنیا میں انقلابات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی روس والوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کے ذریعے آئیں گے، کمیونسٹوں نے کہا ہم لے کے آئیں گے. وہ روس میں لے کے آئے، وہ چین میں لے کے آئے. ماؤ زے تونگ کے ساتھ پورا چین چل پڑا تھا. بالکل. لینن کے ساتھ پورا روس چل پڑا تھا. 50,000 لوگ تھے، انقلاب لے آئے. پریشر گروپ لائیں کہاں سے؟ کون ہوگا؟ بنانا پڑے گا نا. لیکن جو پریشر گروپ اٹھتا ہے تو اس کو ملیٹنٹ یا دہشت گرد کہہ کے مار دیا جاتا ہے. وہی اب تو ملیٹنٹ نہ بھی ہوتا بھی مار دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو بنانا تو پڑے گا نا اس کے لیے. کون بنائے گا؟ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بنانا پڑے گا. علماء کرام جو ورثۃ الانبیاء ہیں. ہاں ورثہ وہ بنائیں گے نا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اسی راستے پہ چلے ہوئے ہیں جو ان کا راستہ ہے. اب دیکھیں نا، جمہوریت دنیا پوری کے اندر جو سسٹم ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ کنڈیشن لگاتا ہے رائے کے لیے. مطلب پہلی کنڈیشن آپ کو ایک اسلامی ریاست میں ووٹر کا کارڈ ہوتا ہے. بالکل. اہل الرائے کی اہمیت ہے کہ کون ہوگا رائے دینے والا. مطلب آپ نے ایک کنڈیشن لگائی کہ ایک بندہ جب تک 18 سال کا نہیں ہو سکتا اس سے ووٹ نہیں دے گا، رائے نہیں دے سکتا. کیوں بھائی؟ 85 سال کا پاگل جو ہے وہ رائے دے سکتا ہے، 12 سال کا ذہین بچہ رائے نہیں دے سکتا. بالکل. ایک کنڈیشن لگائی نا، جہاں آپ ایک کنڈیشن لگا سکتے ہیں وہاں 10 کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ ایماندار ہو، وہ کبھی کسی جگہ پکڑا نہ گیا ہو، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہو، اس کا اتنا علم ہو. اس نے ظاہر بات ہے اس نے جب ووٹ دینا ہے، کسی بندے کو ووٹ دینا ہے دین کے، تو پھر لوگ ایفرٹ کریں گے اس کوالیفیکیشن کو امپروو کر کے ووٹر بننے کی اور ووٹر کارڈ لینے کی. وہ ووٹر کارڈ جو ہے وہ اس میں اپنے اندر سے لوگوں کو سلیکٹ کرے گا، ایسا تربیت ہو جائے گی. 73 میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں. بالکل. وہ کہتے ہیں ہماری خواتین اس قابل نہیں ہوئی کہ رائے دے سکیں صحیح طرح، جب یہ ایجوکیٹ ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے ہم دے دیں گے ان کو. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا پریشر گروپ تو ہونا چاہیے علماء کی طرف سے، لیکن جو موجودہ سسٹم ہے پاکستان کے اندر بیوروکریسی کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرف سے اگر کوئی بندہ داخل ہوں گے، علماء اس طرف آئیں گے، ان اداروں میں آئیں گے
تب شاید جا کے ممکن ہے. بہت ہے. یہ کمیونسٹ نظریہ یہی تھا کہ لابنگ کرتے تھے, وہ باقاعدہ اپنے بندے اندر گھساتے تھے, وہ جاتے تھے کیا ان کی پارٹی کے اندر لوگ جو طے کرتے تھے کس بندے نے بیوروکریسی میں جانا ہے, کس نے پولیس میں جانا ہے, کس میں کیا کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سارے دینی لوگ جو ہیں, میں تو بیوروکریسی میں رہا ہوں, وہ ایسا اس کے رنگ میں رنگتے ہیں نا, آپ دیکھ نہیں سکتے کیا ہو جاتا ہے ان کو. تو لیکن اس میں سر ایک اور بھی تو رکاوٹ ہے نا, زبان کی بھی. آپ نے اس پہ بڑی آواز اٹھائی کہ جی اردو وہ میں ہے, ہونا چاہیے سارا سسٹم. ہاں لیکن اگر نہیں ہے تو انگریزی سیکھ لو, جب تک نہیں ہے آپ نے کام کرنا ہے نا. بالکل. ہاں جب تک نہیں ہے تو سیکھ لو, اس سے کون سی بات. سر آگے بڑھتے ہیں نظام تعلیم کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں نظام تعلیم بھی ایک جیسا نہیں ہے جس طرح کہ ابھی اسلامی نظام کی بات کر رہے تھے؟ اس میں دونوں قصوروار ہیں, مدرسہ بھی قصوروار ہے اور باقی لوگ بھی قصوروار ہیں. دینی مدرسے کی تاریخ آپ اٹھائیں نا تو خالص دینی مدرسہ جس طرح کا آج کل ہے, یہ 1781 میں لارڈ ولیم بینٹنگ نے کھولا تھا, جس میں صرف دین کی تعلیم ہوتی تھی. اس سے پہلے کوئی ایسا مدرسہ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہے کہ جو خالص دین کی تعلیم دیتا ہو. دین اور دنیا کی ساتھ ساتھ تعلیم ہوتی تھی. یہ ابو علی سینا جو آکسفورڈ سے پڑھ کے نکلا ہوا, ابن الہیثم وہ جو تھا کیا نام ہے, جابر بن حیام جیسے, انہی مدرسوں سے پڑھ کے نکلے تھے, اس لیے کہ وہ پاکستان برصغیر میں آپ نصاب اٹھا لیں, مدرسہ ریمیہ کا, فرنگی مال کا, تفسیر بیضاوی کے کچھ ٹکڑے, اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث, اور باقی سب علم منطق بھی ہے تو فلسفہ بھی ہے تو ریاضی بھی ہے تو طب بھی ہے, سب کچھ پڑھتے تھے. وہ ایک مکمل, اسی سے ان کی بیوروکریسی نکلی مسلمانوں کی, اسی سے وہ لوگ نکلے جنہوں نے تاج محل بنایا. بالکل. تاج محل وہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری کا اتنا بڑا ماہر ہوگا کہ آج کی دنیا میں تو ملنا مشکل ہے. آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں اسٹرکچرل ڈیزائن اس طرح کا بنا ہی نہیں پاتا کوئی بندہ کہ آدھا انچ ٹلٹڈ ہے وہ ہو مینار باہر کا, آدھا انچ صرف. تو کس طرح کی کیلکولیشن اینٹوں کی ہوگی نیچے سے اوپر تک, اور جب تک اس کو کاغذ میں نہ بنایا ہو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے, ہوا یہ کہ جب علماء نے آخری بحث ہاری ہے مناظرے کی 1851 میں, تو اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب ہم مناظرے نہیں کریں. اس کے بعد ہوا تھا کہ مشنری اسکول کھل گئے تھے, اب ہم اپنے دین کو بچانا ہے. ایک نے دیوبند بنا لیا, دوسرے نے ندوہ بنا لیا, تیسرے نے وہ بنا دیا. اچھا شروع میں جب تک سر سید اور یہ لوگ زندہ رہے ہیں, مولانا محمود الحسن, تو کرتے یہ تھے کہ جو بندہ جو تھا وہ جب تک علی گڑھ سے جا کے پڑھتا نہیں تھا انگریزی اور باقی چیزیں, تو اس کو افتاح کی سند نہیں ملتی تھی, اور جو وہاں سے نہیں یہاں آتا تھا اس کو ایم اے کی ڈگری نہیں ملتی تھی. لیکن جب دونوں بزرگ فوت ہو گئے, ختم ہو گیا مسئلہ سارے کا سارا. پھر ہم نے علماء نے وہ چوزوں کی طرح اس کو دیکھیں. اب تو دین کو خطرہ نہیں ہے نا کہ آپ دین بچانا چاہیں گے, اب تو آپ جنرل ایک آپ بن چکا ہے نا, اب تو بنانا چاہیے. خطرہ بھی نہیں ہے پاکستان میں, خطرہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب تو آپ ایک ایسا آپ سیلیبس بنا کے آپ یہ کریں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا, اتنا زیادہ وہ فوکس کر دیا ہے انہوں نے ایک اس پہ اپنا علم دین کے اوپر اور فقہ کے اوپر, کہ وہ بنیادی چیز سے بندہ باہر نکل گیا. بالکل. اس کو ایڈیشنل طور پہ سکھا دیتے ہیں, اگرچہ کہ بڑے ذہین لوگ نکل رہے ہیں جو لوگ وہاں سے کرتے ہیں کمپیوٹر سائنسز, یہ وہ ایڈیشنل علم نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں جیسے ابھی نئی حکومت آئی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ نظام تعلیم پاکستان میں ایک ہی ہو, تو کیا نظام تعلیم پاکستان میں وہ بہت بڑی بحث ہونی ہے, بہت بڑی جنگ ہونی ہے. اور میں تو 4 دفعہ پروگرام بھی کر چکا ہوں, اور میں اس پہ 4 کالم بھی لکھ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یا گریٹ برٹن کے وزیر اعظم ہیں. یعنی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, جنگ و جدال تو ہوگی. اس کے ارد گرد جو لابی ہے, وہ لابی وہ ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ پاکستانیوں کو اپنے بچے ٹوکری میں رکھ کے بیچنے چاہیے امریکہ کو اور برطانیہ کو. وہاں جا کے یہ کام کریں, انگریزی میں تعلیم حاصل کریں. انگریزی میں دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی ہو. یہ جو انڈیا جیسے ملک میں او لیول اور اے لیول کے ایگزام جو ہے وہ منع ہے, بند ہے, آپ نہیں لے سکتے. پاکستان میں کیسے لے رہے ہیں؟ لابیز ہیں, اس کو ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا. سول سروس کو سب سے پہلے بدلنا پڑے گا. جب تک وہ سول سروس کو اردو میں نہیں کرتا, عمران خان کامن مین کو آگے لا ہی نہیں سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا منافقت کا کام ہے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے پرائم منسٹر تک تمام میٹنگیں اردو میں لیتے ہیں, منٹس انگریزی میں لکھتے ہیں. آپ کو کس نے مشورہ دیا؟
ہو لکھے نہیں، ساری بحثیں عدالت کی اردو میں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ فیصلے انگریزی میں لکھتے ہیں، اور عدالت اپنی سپریم کورٹ میں فیصلہ تک نافذ نہیں کر پاتی. تو بنیادی طور پر آپ کو پہلے تو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ورنہ 10 سال بعد سنگاپور کی طرح، سری لنکا کی طرح پچھتائیں گے کہ ہم نے انگریزی پڑھا کے لیا کیا، نقال بھی نہیں صحیح طرح کے بن سکے. بالکل. لیکن سر اس میں کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں، جیسے آپ بھی یہ کہتے رہتے ہیں اپنے کالموں میں اور پروگراموں میں، تقاریر میں، کہ جتنا بھی سائنسی یا ترقیاتی علم ہے اس کو اردو زبان میں کر دیا جائے. لیکن بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اردو زبان میں کیسے کیا جائے، اتنا سارا علم ہے اس کو کس طرح سے ہم وہ یہ بالکل نہیں کہا. پہلی بات تو یہ ہے، خرابی سائنسی علم سے نہیں آتی. دنیا میں کسی سائنسدان میں یہ جرت نہیں ہے کہ فزیکل لاز بدل دے جو اللہ کے بنائے ہیں، بالکل کیمیکل پراپرٹیز بدل دے جو اللہ نے بنائی ہیں، وہ بایولوجیکل پرنسپلز بدل دے جو اللہ نے بنائے ہیں. کوئی چاند کی گردش کا نہیں، پیمانہ بنتا ہے وہ، اس میں تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل. خرابی آتی ہے سوشل سائنسز میں. پاکستان کے اندر ظلم یہ ہے کہ ہم سائنسز ان کی پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، ہم سوشل سائنسز بھی ان کی پڑھتے ہیں. ہم الیگزینڈر پڑھتے ہیں، ہم سنڈریلا پڑھتے ہیں، ہم 7 ڈوارف اینڈ سنو وائٹ پڑھتے ہیں، ہم ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں، جو ان کے جو مشنز چلے تھے ان کی یہ پڑھتے ہیں. ہم سمر وائن کی جو ہیں پریپریشنز دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ہم چرچ بیل ٹالس پڑھتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے ملک کو خراب کر رہی ہیں. تو پہلی بات، پہلے نمبر پہ تو آپ کو سارے کا سارا سوشل سائنسز جو ہے وہ اپنی رکھنی پڑیں گی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک یورپ میں ایک بچہ سائملٹینیسلی 4 زبانیں سیکھتا ہے. ایک انگریز بچہ انگریزی سیکھتا ہے، ایک لیٹن سیکھتا ہے، فرینچ سیکھتا ہے، اور ایک اور آپشن ہوتی ہے. ان کا گیت ہے چھٹیوں کا، نو مور لیٹن، نو مور فرینچ، نو مور سٹنگ آن اے ہارڈ بینچ. ایک فرینچ بچہ فرانسیسی سیکھتا ہے، اس کے ساتھ ڈچ سیکھتا ہے، اس کے ساتھ سوئس ایک اور لینگویج سیکھتا ہے، اور ایک اس کو آپشن دی جاتی ہے. فن لینڈ میں 4 زبانیں سیکھی جاتی ہیں سب جگہ. ایک بچے کو آپ 4 زبانیں یہاں سکھانی پڑیں گی. آپ کو اردو سکھانی پڑے گی، اس کے ساتھ لینگویج آف اوریجن 2 ہیں اس کی. آپ کو عربی پڑھانی پڑے گی، آپ کو فارسی پڑھانی پڑے گی، اور ایک آپ کو انگریزی پڑھانی پڑے گی. اور جس نے انگریزی پڑھنی ہے وہاں جا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بچے ناروے جاتے ہیں، سویڈن جاتے ہیں اسکالرشپ لے کے، ڈنمارک جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، 6 مہینے میں ان کی زبان سیکھ کے PhD کر کے آ جاتے ہیں. کیسے کر کے آتے ہیں؟ اس کا مطلب اور آخری بات اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اسکول، کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی انگریزی میں تعلیم نہیں دیتی، انگریزی میں امتحان لیتی ہے. تعلیم دیتے ہوئے اس کو اردو میں سمجھانا پڑتا ہے. بالکل ایسی ہے. جب وہ ایون شیکسپیئر بھی انگریزی میں پڑھاتی نہیں ہے، انگریزی میں ایگزام لیا جاتا ہے. وہ پڑھا رہا ہوتا ہے نا. جب میں آپ کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میرے والدین نے مجھے ساری زندگی انگلش میڈیم میں پڑھایا، ہر چیز او لیول، اے لیول، بی فلاں ہر چیز. میں ایم اے کر گیا، میں آکسفورڈ میں آ گیا، وہاں پڑھنا ہے. آکسفورڈ میں تھا میرے خیال میں، یا کیمپ میں، کوئی اور یونیورسٹی تھی، مجھے یاد نہیں اس وقت آ رہا. تو اس نے کہا کہ مجھے بہت اچھا ایکسپریشن ہے. میں لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں فزکس کی کلاس میں پڑھ رہا تھا میٹرک میں، تو الیکٹرو میگنیٹک بیل، جو بجلی کی گھنٹی کا پرنسپل پڑھ رہا تھا. 3 صفحے لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر، سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہمارے گھر میں ایک مزدور چاچا آ گیا، اس نے، میں نے پوچھا چاچا جی بجلی کی گھنٹی کیسے ہوتی ہے؟ الیکٹریشین جو تھا، اس نے گھنٹی کھول کے میرے سامنے رکھی. اس نے کہا پتر یہ سرکٹ ایسے، تو یہ سرکٹ ایسے. 1.5 منٹ میں کمیونیکیشن ہو گئی. شیکسپیئر تک جو ہے جب ترجمہ کرنے پہ آتے ہیں تو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرموں کا ترجمہ کیسے. دنیا میں ٹرمز کہیں ترجمہ نہیں کی جاتی. بالکل. لا کے اندر ایک لفظ ہے سو موٹو. مجھے وہی بحث ہو رہی تھی عدالت کے اندر، انہوں نے کہا انگریزی کی ٹرم ہے. میں نے کہا جی سو موٹو کی انگریزی کیا ہے؟ یہ تو انگریزی لفظ نہیں ہے. موٹیٹس موٹنڈی انگریزی نہیں ہے. ریس جوڈیکاٹا انگریزی نہیں. میڈیسن کی 80% ٹرمیں جو ہیں وہ لیٹن اور فرینچ ہیں. اگر یہ سارے نکال دی جائیں ٹرمیں تو ختم ہو جاتی ہیں. ٹرمز وہیں سے لی جاتی ہیں اور ان کو ویسے ہی پڑھایا جاتا ہے. اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑی صنف، مقبول ترین صنف ہے، وہ کالم ہے. بالکل. سب لوگ وہی پڑھتے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ گئے. ایسا سوال آیا ہمارے پر کہ ہم کالم سے عزت دار ہو گئے. آپ اندازہ کریں کہ اس کالم میں 25% لوگ لفظ انگریزی کے لوگ لکھتے ہیں. یہ مس فٹ ہے میری جگہ پہ، یہ فلاں ہے، یہ کرتے ہیں نا. تو زبان ضروری نہیں ہوتی کہ جو آج سے 100 سال پہلے لکھنؤ میں بولی جاتی تھی. جو قرآن کی عربی آپ یہاں بولنا شروع کر دیں عربی میں، سمجھیں گے کوئی نہیں یہ کیا عربی بول رہا ہے، کیونکہ وہ تو
فصحا عربی ہے تو اسٹینڈرڈ عربی ہے نا. تو اسٹینڈرڈ تو لینگویج نہیں ہوتی, لینگویج تو رواں پانی ہوتا ہے, گدلا پانی ہوتا ہے, تو چیزیں آتی رہتی ہیں ملتی ہیں. سر بالکل آخر میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے آپ نے ساری تفصیل بتا دی, اگر عمران خان خود فیصلے نہیں کر پاتے تو پھر کوئی ایسا, جیسے آپ نے کہا کہ پریشر تو ان کو کسی نہ کسی گروپ کو کرنا چاہیے, تو کون سا گروپ ایسا ہو سکتا ہے جو اس حوالے سے نظام تعلیم کے حوالے سے انہیں پریشرائز کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء کی ایک سنت رہی ہے, یا تو سنت کو میں پڑھانا بند کر دیں اور یا پھر اس پہ عمل کریں. سنت یہ رہی ہے کہ جب کوئی حاکم بنتا تھا, خلیفہ بن جاتا تھا, لوگوں کی رائے سے بن جاتا تھا, کیسے سارے تو صحابہ کرام نہیں رہ گئے تھے نا پھر اس کے بعد, بالکل بیعت عام ہوتی تھی. بیعت عام میں تو ایران والے بھی تھے, مصر والے بھی تھے, شام والے بھی تھے, سب کچھ. تو پھر وہ اس کو سمجھاتے تھے. امام ابو حنیفہ سے لے کے امام مالک, امام شافعی, بالکل مشیر رہے ہیں, مشیر رہے, حکومتوں کے مشیر رہے بلکہ ہیں, یہاں بڑے بڑے تک علماء کرام. کہا گیا کہ امام مالک سے کہا گیا کہ میں تمہاری فقہ, تمہاری یہ موطا امام مالک نافذ کروں. نے کہا نہیں, یہ پھر غلط ہو جائے گا, باقی لوگوں کے اور حدیثیں لوگ ان کے پاس ہیں تو یہ لوگ اسی کو فائنل سمجھیں گے. امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد امام محمد, امام یوسف وہاں پر رہے. ریاست مدینہ کا وہ لفظ بولتا ہے عمران خان. جی, آپ اندازہ کریں کہ اس کو نہیں پتہ یہ کیا ہے, آپ کو پتہ ہے. کل اللہ کے ہاں آپ سزاوار ہوں گے اگر آپ نہیں بتائیں گے. اور دوسرا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم جب تک ناکام نہیں ہوگا اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل, یعنی ہم نے سیاسی مسئلہ بنا لی, سیاسی مخالفت بنا لی ہے. ورنہ تو دیکھیں نا وہ ننگے پاؤں مدینہ شریف میں گھوما ہے, ساری زندگی امام مالک کے واقعات سناتے آئے ہو, آج تک کبھی کسی نے اس کی تعریف کی. دنیا کا وہ پہلا وزیر اعظم ہے مسلم امہ کا جو اس طرح کی حجاب والی بیوی لے کے باہر نکلا ہے. بالکل, ہمت کی بات ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے میں انٹرنیشنل موومنٹ میں رہا ہوں, میں ڈپلومیٹک لیول پہ رہا ہوں. ہمت کی بات ہوتی ہے. برا سمجھا جاتا ہے, میری بیوی ذرا سا اور کرتا برا سمجھا جاتا تھا کہ کیسی عورت ہے. کسی ایک نے اپریشیٹ کیا, ایک, کہ یار تو کیا بات ہے کہ تو مکمل حجاب والی عورت لے کے بیوی لے کے نکل. بلکہ اس کا مذاق اڑایا گیا, بہت ساری باتیں آوازیں کسی گئیں. اگر ریاست مدینہ فیل ہوئی یا اس میں ایفرٹ نہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے علماء پہ بہت بڑا وبال آئے گا. علماء کی ذمہ داری بنتی ہے. اور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اس حوالے سے صاحب کی بہت اچھی تجاویز تھی. پاکستان کے اندر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اور عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی صحیح. اس میں اور اسی طرح پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے. نظام تعلیم, دینی مدارس, پاکستان کا جو سماج اور معاشرہ ہے وہ اسلامی ہو سکتا ہے. عوام ابھی بھی اسلام پسند ہیں اور عوام پاکستان کے حکمرانوں کو, علماء کرام کو اپنا لیڈر بھی سمجھتی ہے اور ان سے مشورے بھی مانگتی ہے. اب علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں. پاکستان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ وہ اسلام کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر رکھی گئی تھی. جب تک پاکستان میں یہ بنیاد صحیح طرح سے عملی طور پر نافذ یا مضبوط نہیں ہوگی, اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان کی ترقی اور تعمیر صرف اور صرف اسلام کے نام پر ہو سکتی ہے. تو اس لیے سارے کے سارے عوام کو, علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ مثال اردو